بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامن کوآرڈینیٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ یہ 2 دن پہلے جو ہے نا، یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہے نا ایک ریکارڈنگ کی ہے، ان کی اپلوڈڈ ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے دیکھی۔ میں مفتی صاحب کی قدر کرتا ہوں، لیکن بڑا افسوس ہوا ہے وہ سارا کچھ سن کے۔ تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ انسان کو بولنے سے پہلے جو ہے نا وہ سوچ لینا چاہیے۔ مفتی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسے عید نہیں کہہ سکتے، اور انہوں نے کچھ ریفرنس دیے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لفظ عید پہ غور کیا جائے کہ اس کا معنی اصطلاحاً کیا اور لغت میں کیا ہے، تو میرے خیال میں مزید کوئی حوالہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مفتی صاحب نے جذبات میں یہ بیان دے دیا، انہوں نے غور نہیں کیا۔ عید جو ہے اس کا مصدر یہ جس لفظ سے مشتق ہے عود ہے، عادہ یو عید، عید عود۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز لوٹ کر آتی ہے، رپیٹ ہوتی ہے، جیسے باز گشت ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر سال یہ دن آتا ہے۔ اب اس میں ایک مفتی صاحب ذکر کرتے ہیں، دیکھیں جی سوموار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو آپ 12 ربیع الاول مناتے ہو تو سوموار ہوتا ہی نہیں، جیسے اس دفعہ سوموار کو نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو بات ہو رہی ہے اس تاریخ کی، اسلامی مہینے کی جو تاریخ رپیٹ ہوتی ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہم تو وہ مناتے ہیں۔ دن تو کوئی سا بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر مطلب پہ آپ دیکھیں تو کوئی کہ جو چیز رپیٹ ہوتی ہے، تو کیا یہ 12 ربیع الاول کی یہ تاریخ جو ہے 12 ربیع الاول ہر سال نہیں آتی؟ اچھا، دوسری طرف جو عرف عام میں عید جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوشی، مسرت، فرت و مسرت، خوشی کو کہتے ہیں۔ حوالے تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ اگر میں پوچھوں مفتی صاحب آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کیا ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے یا خوشی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ خوشی ہے۔ تو عید میلاد النبی کا مطلب سیدھا سا یہی بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی۔ اب آپ لفظوں پہ جھگڑے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں، میرا ایک جاننے والا ہے، وہ عجیب خام وہ بھی بحث کرتا ہے، مجھے کہتا ہے جی، میں نے اس کو کہا کہ یار میں نا ٹھہرو ذرا، میں سنتے رہتی ہیں، وہ پڑھ لوں پھر چلتے ہیں، کسی کام جانا تھا۔ تو وہ کہتا ہے جی سنت یہ تو لفظ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، نہ نفل نہ سنتیں، یہ تو لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے۔ رکعات آتا ہے، رکعتیں آتا ہے اس میں حدیثوں میں نے بڑا کہا، وہ مانی نا، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یار تو مجھے یہ بتا کہ تو روزے رکھتا ہے رمضان کے؟ کہتا میں رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تو روزہ کیوں کہتا ہے اس کو؟ حدیثوں میں تو لفظ صوم ہے۔ یا ابھی تم نے کیا پڑھی ہے؟ کہتا ہے نماز۔ تو میں نے کہا کیوں نماز کہہ رہے ہو؟ حدیثوں میں تو صلاۃ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہی نہیں۔ یعنی اپنی زبان میں کسی چیز کو کہنا، اس پہ بھی پابندی لگانا، یہ کم علمی اور حماقت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، اب یہ کہ کچھ حدیثیں بتا کے تو مفتی صاحب آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کی خوشی کو منانے سے منع کر دیا، اس کو عید نہیں کہنا، اور آپ نے ریفرنس دیا کہ یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن جو ہے نا وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عید جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس میں روزے حدیث ہیں جس میں کہا گیا کہ روزہ نہیں رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن عید ہے اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ عید نہیں ہے۔ کتنی کہ آپ نے بات کی، لیکن طویل کتنی غلط نکالی، اپنے ذہن کی آپ نے طویل نکالی ہے۔ ابھی میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں تھوڑی دیر بعد، کہ جس میں صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں کہ جو پہلے لوگ تھے، نیک لوگ اور انبیاء،
وہ خوشی کو سیلیبریٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے. تو یہ ایک طریقہ تھا اس وقت کا ٹرینڈ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا. ایک تو یہ بات ہے, دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جو خوشی کا طریقہ ہے اسے ہم انسانوں سے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خوشی ہوتی ہے جب وہ اللہ, ان کا دل تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کی طرف ہوتا ہے, اور جب وہ ایکسٹرا کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے تو ان کی عید ہوتی ہے. تو روزہ رکھنا جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے ٹرینڈ کے مطابق کیا. ابھی میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں, پہلے ایک میں بات اور کروں کہ آپ نے یہ کہا کہ جو جمعہ کا دن ہے اس کو عید کہا گیا. تو دیکھو عیدیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس دن تکبیرات ہوتی ہیں یا نماز پڑھی جاتی ہے. جیسے عید الفطر ہے, فطر ہے, تو بتاؤ اس عید میں اس میں تو تکبیریں ہوتی ہیں, نماز ہوتی ہے. آپ کی یہ عید میں کون کتنی تکبیریں ہیں, کتنی نماز ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ نہ تو عید الفطر ہے, آپ کو غلطی لگی ہے, اور نہ یہ عید الاضحیٰ ہے, یہ عید میلاد النبی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے. خوشی عید کا جو ہے نا آپ تھوڑا سا مطلب دیکھیں. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا, کیونکہ جمعہ کے دن کو بھی عید کا ہے تو روزہ نہیں رکھنا. آپ نے یہ ثابت کیا جی روزہ رکھنا اور عید جو ہے نا یہ مخالف چیزیں ہیں. حالانکہ بخاری مسلم میں جو ملتا ہے یہ ملتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہ رکھا جائے. اب جمعہ کی آپ بات کرتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ محرم کی 9 اور 10 کو روزہ رکھا جاتا ہے, حدیث میں ملتا ہے. 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا جاتا ہے. ایام بیض جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قمری مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھا کرتے. اور اس کے علاوہ جو ماہ شوال کے روزے ہیں 6, مجھے آپ بتائیں کہ یہ جمعہ کو نہیں آتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان کے روزہ آپ کیوں رکھتے ہو, وہ بھی جمعہ کو بیچ میں آتا ہے, چلو وہ تو فرض ہیں. یہ سارے نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ دن جمعہ کو نہیں آتے. حالانکہ ملتا ہے روایتوں میں کہ جو متبرک دن ہوتا ہے, جس دن کو زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اس دن جو ہے نا آپ روزہ رکھ سکتے ہو. اچھا, جمعہ کے دن کو آپ کہتے ہو کہ عید اس لیے کہا جی وہ نماز پڑھنی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ حوالہ نوٹ کریں, ترمذی کا 7773 773, یہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج اور ایام تشریق, عید الاضحیٰ کا دن جو پہلا ہے جس دن آپ نماز پڑھتے ہو تکبیرات کہتے ہو, وہ گزارنے کے بعد جو اگلے 3 دن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عید ہے. لفظ عید استعمال کیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ 9 ذوالحج کو کون سی نماز پڑھتے ہو, کون سی تکبیرات کہتے ہو, اور پھر مجھے بتائیں کہ یوم تشریق میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے, کون سی زائد تکبیرات ہیں. تو آئیے کوئی یعنی کہ ہاں عید الفطر عید الاضحیٰ ہم جو عید منا رہے ہیں یہ عید الفطر بھی نہیں اور عید الاضحیٰ بھی نہیں ہے. اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں بنی اسرائیل پہ جب کھانا نازل ہوا خان, تو انہوں نے کہا کہ عید الاولنا و آخرنا, یہ دن جو ہے نا یہ ہمارے لیے آنے موجود ہیں ان کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی جو ہے نا یہ کیا ہے عید ہے. اور یہ صحیح میں آپ مسلم کی آپ کو حدیث بتاتا ہوں 2660. اور اب تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلام جب نہیں تھا تو اس وقت جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں یا دوسرے جو مذاہب ہیں, اگر ان میں کوئی کاربند ہوا تو وہ جنت میں جائے گا. ایک آغاز تھا اسلام پہ, یعنی سارا کچھ مکمل ہوا. تو ایک یہودی, یعنی یہ میں آغاز کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ حدیث ہے مسلم کی 2660 کہ ایک یہودی جو ہے نا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا, یہ ریفرنس جو ہے نا یہ غلط ہو گیا, سوری, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 45 حدیث کا نمبر کیا ہے 45. ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے. اب آپ کہو جی وہ یہودی نے کہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو اسلام سے پہلے مذاہب ہیں وہ یہودی ہیں کچھ بھی ہیں, وہ اگر اپنے کتاب کے مطابق ہیں تو وہ صحیح ہیں, اور بڑا حصہ اسلام میں جو ان لوگوں
को देख के तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन चीज़ों को जो है ना वो शामिल किया हमारे इस्लाम में, जैसे 10 जो है ना वो कमांड्स हैं। तो यहूदी कहता है कि अगर ये हम पे आयत नाज़िल होती तो हम इस दिन को यौम ईद बना लेते। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि कौन सी आयत? वो कहता है अल यौम अकमलतु लकुम व तमाम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व तमामतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो एक आयत को कह रहा है नाज़िल होती तो हम ईद बना लेते। तो हम पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हो रहे हैं, आप सल्लम की यानी कि पैदा हुए हैं साहबे कुरान, तो हम इसको ईद कहने में हमें यानी कि चिढ़ो। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ कि ये हदीस है मुस्लिम की 2660 कि यहूदी जो है ना अशूरा के दिन की तज़ीम करते थे, इसे वो ईद समझते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब यहाँ से आप देखें कि वो जिस दिन की तज़ीम करते उस वक़्त का ये ट्रेंड था, जिस दिन को मुतबरक समझा जाता, ईद समझा जाता, उस दिन रोज़ा रखा जाता। तो वो यानी कि रोज़ा रखते तो हुज़ूर सल्लम और उस दिन उनकी जो औरतें, ये भी अलहदा एक हदीस में मिलता है, अब यह हदीस पढ़ना आपको पता चलेगा कि उसमें यानी कि ना उनकी औरतें नए कपड़े पहनती, बनाओ श्रृंगार करती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी जो है ना इस दिन की तज़ीम करो और तुम भी रोज़ा रखो। आप कह रहे हो कि रोज़ा और ईद अपोजिट, रोज़ा और ईद अपोजिट हैं किसके लिए? ईद उल फितर के लिए और ईद उल अज़हा के लिए। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि हाँ, ईद का जो मतलब है कि एक मुश्किलात से गुज़रने के बाद इंसानों को खुशी दी जाती है। मुझे ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, इससे कोई बड़ी खुशी हो सकती है? मुझे बस ये, चलो ये थोड़ी बहुत आपने बातें की, इस पर मुझे नहीं, मुझे इस बात की बड़ी हैरत आई है कि आपने ये रिकॉर्डिंग की कि ईद नहीं कहना, तो कुछ इतना तो कह देते कि हाँ ये दिन जो है ना खुशी का दिन है, इतना ही अपनी ज़ुबान से बोल देते। आपने अफसोस हुआ कि वो भी नहीं बोला। मुझे तो फिर ऐसे ही लगा है कि ये लफ्ज़ ईद का झगड़ा नहीं है, झगड़ा इस बात का है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत को जब सेलिब्रेट किया जाता है तो शायद जो है ना ये नहीं अच्छा लगता। हालांकि कोई हदीस नहीं ऐसी मिलती कि जिसमें ये कहा जाए कि इस दिन को आपने ईद का दिन नहीं कहना और इस दिन जो है ना आपने खुशी नहीं मना। तो कोई कहता है जी गरीबों को पैसे दो जी, ये वो गरीब को एक दिन देने हैं, उसके लिए तो इस्लाम ने सदक़ात और जो ज़कात अलहदा रखी है। कोई कहते हैं इस तरह, यानी कि देखो जी आपने मिलाद मनाया है, आपने नारे लगाए हैं, तो अब आज नमाज भी पढ़ो। वो कोई नारे लगाता नहीं लगाता, मिलाद मनाता नहीं मनाता, वो तो पढ़नी है। यानी तंज़िया इस तरह की बातें करने का मकसद। कोई कहता है देखो जी नारे लगाना या इस तरह करना, ये बात कहते हैं जी फ़र्ज़ नहीं वाजिब नहीं। वो फ़र्ज़ वाजिब ये तो वो चीज़ें हैं, फ़राइज़ तो वो हैं कि जिन को छोड़ने से खलासी नहीं होनी दुनिया में भी तो आगे भी। यानी इंसान के जिस्म को अल्लाह ने डिज़ाइन किया, इसके लिए जो चीज़ें ज़्यादा बेहतर थीं अल्लाह ताला ने उनको फ़र्ज़ किया ताकि इसका जिस्म इधर भी सही रहे, इसको ज़्यादा यानी बीमारियाँ ना लगें। ये चीज़ें अब साइंस साबित कर रही है और हम उलझ रहे हैं। और ये जो मेरी दूसरे लेक्चर में ये बुखारी मुस्लिम की सही जो हदीस है जिसका मफ़हूम है कि एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया कि तूने क़यामत के लिए क्या तैयार किया है। अब ये लोग कहते हैं जी मोहब्बत बस ये है कि सल्लम का कहना माना जाए, नमाज़ पढ़ी जाए, रोज़े रखे जाएँ, ज़कात सदका दिए जाएँ। अगरचे ये मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत इसके अलावा भी तो है ना, आप उसको नहीं मान रहे। यानी नाम सल्लम का लिया जाए, कोई खुश हो जाता है, तो क्या ये मोहब्बत नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाए, कोई खुश हो जाए, क्या मोहब्बत नहीं है? हुज़ूर सल्लम की वलादत में कोशिश की जाए, खुशी मनाई जाए, क्या ये मोहब्बत नहीं है? इस मौके पे नहीं हमें ताने देने चाहिए, ये मुसलमानों ने करना है, हमने करना है, ये काम किसी और ने नहीं करना। और दूसरा मुफ्ती साहब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ गई है इस तरह के बयान रिकॉर्ड करने की कि इस दिन को ये ना कहें, इस दिन को मनाएं ना, ये ना करें, वो ना करें। यानी जब आप लोगों के नज़दीक इस दिन की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आप इसको फ़राइज़ में क्यों रख रहे हो? इस पर कोई ख़िलाफ़ इतना क्यों बोलते हैं कि ये यानी कुछ, फिर इसको आप ना समझें।
اصل جو مسئلہ ہے نا، ہاں وہ بخاری مسلم کی حدیث جو صحیح میں بتا رہا ہے اس کا مفہوم کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہونی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ حدیث میں الفاظ ہیں یہ، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقات، یہ عبادت کا اس نے نام لیا، وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو؟ یقیناً سارا کچھ ہوگا، لیکن ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو صحیح محبت ہے، ایک قلبی لگاؤ ہے، ان کے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس کی بات سن کے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں محبت، کیوں نہیں پڑھی نمازیں، یہ کیوں نہیں۔ میرا حدیث بیان کرنے کا مقصد بھی یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، مقصد یہ ہے کہ محبت اس کے علاوہ بھی ہے، اس کو بھی مانیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے یہ کہا تھا المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جسے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔